جانور ہیں دن رات کی ٹینشن کے بعد آتے کہاں ہیں؟ ٹھکانے میں، آشیانے میں. انسان کے لیے بھی اللہ نے گھر بنائے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو رہائش کی جگہ بنایا. سکنا جو ہے نا یعنی رہائش کی جگہ. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا گھر بنتا ہے ریلیشن سے. جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم سکون حاصل کرو. تو نکاح ہوتا ہے، گھر وجود میں آتا ہے، اور اللہ نے بتایا کہ یہ جو تمہارے گھر میں آئی ہے اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. تو پتہ چلا یہ تو سارا پروسیس ہے کس کے لیے؟ سکون کے لیے بھائی. اور ہمارے ہاں زیادہ تر ٹینشنوں کے واقعات گھروں کے ہوتے ہیں. جن کے گھر نہیں ہیں وہ سکون سے ہیں، اور جن کے گھر ہیں وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب معاشرے میں کوئی بہت ہی الٹا کام ہو رہا ہے جو بالکل فطرت سے ہٹ کر ہے. کیا سے یار کیوں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھو روٹی پیٹ بھرنے کے لیے ہے نا، روٹی سے پیٹ نہیں بھرتا مطلب وہ بہت ہی کچھ ایسا چیز آپ نے کھائی ہوئی ہے، یہ کچھ ایسا لائف اسٹائل ہے کہ آپ کا تو میرا ہی الٹا کام کر رہا ہے. ارے کسی کم وقت کی پانی سے پیاس نہ بجھے، چلو کولڈ ڈرنک سے نہیں بجھ رہی پیاس، سمجھ میں آتا ہے یار کولڈ ڈرنک نہیں بجھ رہی، تو کولڈ ڈرنک تو اللہ نے پیدا تھوڑی کی ہے پیاس بجھانے کے لیے. کسی کی بجھتی ہے کسی کی نہیں، بعض لوگ کولڈ ڈرنک پیتے نہیں بجھتی. چائے سے نہیں بجھ رہی، سمجھ میں آتا ہے دودھ سے نہیں بجھ رہی، پانی سے تو بجھنی چاہیے نا. کم وقت کی پانی سے پیاس نہیں بجھ رہی، اس کا مطلب باڈی میں تھوڑا بہت فالٹ نہیں ہے. میرے یہ سمجھانے سے بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو تھوڑا بہت فالٹ نہیں ہے. اتنی اچھی مثال دے کے بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرے بھائی جن کی نہیں آ رہا یہاں تھوڑا سا فالٹ بہت بڑا فالٹ ہے، بہت بڑا فالٹ ہے. میں نے وہ بیان ریکارڈ کروایا تھا نا کہ عورتیں بچے پیدا کرنے سے صحت اچھی ہوتی ہے، خراب نہیں ہوتی. وہ پورا میں نے پورے ڈاکٹروں کی رپورٹیں بھی پیش کر دی جو نوبل پرائز ڈاکٹر ہیں یو کے کہ عورت حمل روکنے سے بڑا غرق ہوتا ہے، موٹاپا آتا ہے. اس میں بھی میں نے یہی دلیل دی کہ جو چیز نیچر ہے وہ صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے، خراب تھوڑی ہوتی ہے. وہ میں نے کل اپنا کلپ دیکھا، اس کے نیچے جو لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں کی ہیں. ارے تم دلائل کو نہ سمجھنا چاہتے ہو نہ ماننا چاہتے ہو، تم انگریز کے پٹھوؤں کم وقت ہو، تم ہلاتے رہو ساری زندگی. تمہارے اندر آپ کو نہیں کہہ رہا جو اس نے کمنٹس کیے تو اس کو کہہ رہا ہوں، تمہارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم. تمہیں جو لائن پہ لگا دیا نا دو بچے تو بس اس میں لگے رہو، برباد کر دو اپنی بیویوں کی صحت بھی، اپنی صحت بھی، اور اپنا خاندان بھی تباہ کر دو. بچے تو ہوتے ہی دو کے بعد ہیں، گھر تو بنتا ہی دو کے بعد، تو بچوں کی شروع ہوتے ہیں کہ جن کا ایک گیدرنگ ہوتی ہے آپس میں کھیلتے ہیں. تو بس ایک لائن پہ لگا دیا، بس اسی پہ سب چلتے چلے جا رہے ہیں. تو گھر کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ سکون کے لیے. ایک گھر میں سکون نہ ہو تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی کبھی کبھار ہزاروں میں کوئی ایک بیمار بھی پیدا ہو جاتا ہے نا. ہر گھر میں لڑائیاں، ہر گھر میں بے سکونی، لاکھوں میں ایک آدھ گھر ہوگا جس میں سکون ہوگا. بھائی کا بھائی سے بات نہیں کر رہا، بہن بہن سے بات نہیں کر رہی، جٹھانیاں نندوئی ساسیں، وہ تو ایک مستقل ٹاپک ہے. باپ اور اولاد میں نہیں بن رہی، ماں بیٹی میں نہیں بن رہی، میاں بیوی میں نہیں بن رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں کوئی چھوٹا موٹا فالٹ نہیں ہے بھائی. یہ تو جانور پھر ہم سے اچھے ہیں. کیا خیال ہے بھائی جان؟ ہم سے اچھے جو پھر کبوتر نکلا، چڑے نکلے ہیں بھائی. ہمیں آفس میں سکون مل رہا ہے، گھر میں نہیں مل رہا. یہ تو بہت بڑا فالٹ آ رہا ہے معاشرے میں، اور یہ ان میں تو بہت ہی زیادہ ہے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں. تبھی وہ تو کرتے ہی نہیں نا، 40 سال تک گھر بناتے ہی نہیں ہے کہ سکون زندگی گزرنے. تو 40 سال کے بعد دیکھیں گے، ان کو پتا ہے کہ اگر پہلے سے کر لیا تو عذاب میں آ جائیں گے. اس کا مطلب اس معاشرے میں ہم سے بھی زیادہ ٹیکنیکل فالٹ ہے، کوئی بہت بڑا فالٹ ہے. تو وہ فالٹ کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ سمجھنا چاہتے ہیں؟ بہت بڑا فالٹ ہے. اور ماہر نفسیات اکثر اس فالٹ کو ہائی لائٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ خود اس فالٹ میں مبتلا ہوتے ہیں. الحمدللہ سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بھی میں چھوڑ رہا ہوں ایسا سمجھ میں آ رہی ہے بات. وہ اکثر اس فالٹ میں مبتلا ہے. وہ کیا ہے فالٹ؟ کہ جب تک حقوق کا دائرہ کار متعین نہیں کیا جائے گا کبھی بھی اتحاد اور محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اس کو ایک اور اسٹائل میں بیان کرتا ہوں، دوسرے اسٹائل میں. جب تک ظلم ختم نہیں ہوگا گھر میں محبت پیدا نہیں ہوگی. اور ظلم کو جب تک ڈیفائن نہیں کیا جائے گا کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے، ظلم ختم ہو نہیں سکتا. نہیں آ رہی بات؟ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، قیامت تک الٹے لٹک کے پی ایچ ڈی کر لیں نفسیات میں، وہ ظلم کی ڈیفینیشن بیان کر ہی نہیں سکتے کہ ظلم کہتے کسے ہیں. کیونکہ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق ادا نہ کرنا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا حق ہے کیا، تو ادا نہ کرنا اور کرنا کیا کیا ڈیفینیشن پتہ کیسے چلے گا؟ کیا کی ادائیگی کیا ہے اور عدم ادائیگی کیا ہے؟ کیونکہ حق کی ادائیگی کس کا کس پر کتنا حق ہے، کیا حق ہے، وہ نہیں ادا کرے گا تو لڑائیاں ہوں گی نا. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کا مجھ پر حق ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں. تو کیسے معاملہ چلے گا؟ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ مطالبہ درست ہے یا غلط ہے؟ یا تو یہ اسلام بتائے گا. اسلام اگر نہیں بتاتا تو پھر پوری کائنات بیٹھ کے یہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتی کہ کس کے کس پر کیا حقوق ہے. اس میں اختلاف پیدا ہوگا. بعض دفعہ کلچر بتاتا ہے کہ کس کا کس پر کیا حق ہے، وہ کلچر غلط بتا رہا ہوتا ہے. ساری دنیا کہتی ہے کلچر غلط ہے. دیکھو کلچر تو یہ کہتا ہے عورت کو چاہیے کہ جہیز لے کر آئے. کیا خیال ہے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ لیکن ساری دنیا کہتی ہے یہ کلچر غلط کہہ رہا ہے. انڈیا میں جہیز نہ لانے پر جلا دیا گیا بہوؤں کو، ایسے واقعات ہوئے. اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جہیز کیوں نہیں لے کر آئی. ملکی قوانین بعض دفعہ بتاتے ہیں تو ملکی قوانین عاجز ہیں یہ بتانے سے کہ کس پر کس کا کیا حق ہے. آپ پوچھ لو جو لا ہے نا، آپ بولو بھائی یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چلے گا گھر میں. اختلاف اور لڑائی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، باپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیٹے کے اوپر میرے کتنے حقوق ہیں. میں اس حد تک بیٹے کو اپنا پابند بنا سکتا ہوں، اس سے آگے مجھے اللہ نے حق نہیں دیا، اس سے آگے یہ خدا نے میرے بھی اختیار حاصل کر لیے. شوہر کو پتا ہونا چاہیے بیوی کو میں اس حد تک اپنا پابند بنا سکتا ہوں، اس سے آگے کام میں اس سے بولو بھائی نہیں لے سکتا، یہ میرا رائٹ ہی نہیں ہے.
औरत को पता होना चाहिए इस हद तक शौहर से मुतालबात मनवा सकती हूं, इससे आगे अल्लाह ने बाउंड्री खींची हुई है, मुझे आगे जाने की इजाजत नहीं है। सास को पता होना चाहिए इस हद तक बहू मेरी खिदमत करना अखलाकी जिम्मेदारी है, वो भी ये पता होना अखलाकी है या कानूनी, ये भी पता होना चाहिए। कुछ चीजें अखलाकी होती हैं, कानूनी नहीं होती। तो अखलाक का दायरा कार अखलाकी हद तक ही होता है। अरे पड़ोसियों को पूछना अखलाकी जिम्मेदारी है ना, आप नहीं पूछते तो क्या वो केस कर सकते हैं आपके खिलाफ? भाई हदीस में आता है कि वो शख्स मोमिन नहीं है जो खुद पेट भर के खाए पड़ोसी भूखा सोए, लेकिन आप पेट भर के खाए पड़ोसी भूखा सो रहा है, गुनाह मिलेगा क़यामत में, लेकिन इस बेस पे पड़ोसी आपके खिलाफ केस नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता आपसे। वो हदीस में तो आता है तू पेट भर के खा रहा है और जाना मैं भूखा हूं, गिरबान पकड़ लिया, तो यहां जालिम कौन होगा? वो पड़ोसी होगा। भाई अखलाकी जिम्मेदारी है कि आप पेट भर के खा रहे हो, लेकिन आपकी है, उसकी नहीं, वो नहीं मुतालबा कर सकता। कुछ चीजें अखलाकी हैं, लेकिन हमारे यहां किसका क्या हक है ये यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ाया जाता। माहिर नफ्सियात को पता ही नहीं होता कि हक क्या है, तो बेचारा गाइड कैसे करेगा? हाय हाय कैसे समझाएं? माहिर नफ्सियात बेचारों को पढ़ा ही नहीं होता, इस्लाम पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। उन्होंने तो गोरे को पढ़ा है, गोरे को खुद नहीं पता, वो अपने घरों में सुकून पैदा कर लिया। ये नफ्सियात पढ़कर आ रहे हैं जर्मनी की यूनिवर्सिटियों में, और वहां से सीख रहे हैं कि घरों में जोड़ कैसे पैदा हो। जिन्होंने इनको पढ़ाया उस प्रोफेसर से पूछो कि तुम्हारे घर में जोड़ है, वो कहेगा मेरा तो घर ही नहीं है, और इसलिए नहीं है, मुझे पता था घर होगा तो फटे होंगे, तो हमने कहा 55 साल में करेंगे शादी। वो तुम्हें बताएगा घरों में जोड़ कैसे पैदा हो। यार क्या तो रेंजर्स का केस है भाई, खतरनाक केस बनाने वाला हूं आपके खिलाफ। सारे मसाइल यहां से खड़े हो रहे हैं, घरों में झगड़े लड़ाई, दफ्तरों में। भाई आपको पता ही नहीं है कि मैं कहां तक जा सकता हूं। देखो फौज में फट्टे कम होते हैं, पुलिस में भी, थाने में फट्टे कम होते हैं। वजह उसकी है कि एक रंग रूट को पता है कि ऑफिसर की बात मैंने माननी है, किन बातों को मानना है और कौन सी बात ऐसी है जो मेरे ऊपर लाजिम नहीं है। अगर कोई ऑफिसर मेरे से घर से पूछा लगाना शुरू कर दे तो ये मेरे ऊपर, और ऑफिसर को पता है कि मैंने ये शुरू कर दिया तो मेरे खिलाफ केस भी हो सकता है। तो फट्टों का रेशो फौज में पुलिस में सबसे कम है, क्योंकि कानून है, उनको लिखा हुआ है कि ये जिम्मेदारी है। दफ्तरों में भी फट्टे अक्सर कम होते हैं, क्योंकि बॉस को पता है कि ये एम्प्लॉय मेरा कितना ताबे है, इसको तनख्वाह इस चीज रिटर्न में लिखा हुआ होता है कि भाई तुझे इस चीज की तनख्वाह मिल रही है, तूने इतने बजे आना है, ये काम करके देना है, करेगा तो मेरी भला से, तू शक्ल का अच्छा है बुरा है भाई, तुझे मलेरिया है, तुझे टीबी है, तुझे क्या है, तूने पोलियो की वैक्सीनेशन करवाई भी है कि नहीं करवाई भी, मुझे मेरी हेडेक नहीं है। यही होता है ना भाई, ये काम है, ये करके दोगे तनख्वाह मिलेगी, नहीं तो पतली गली से निकलो। इसलिए वहां भी फट्टों का रेशो क्या है, वहां फट्टे होते हैं गीबतों की वजह से। वो बॉस, वो देखो वो चमचा बना हुआ है, उसको तनख्वाह बढ़ा दी हम, क्योंकि ईमानदारी से काम करने हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, इतने और भी बातों की तक होता है। ऐसा नहीं होता कंपनी बंद हो जाए फट्टों की वजह से, बातें करेंगे, वो तो शौक है मुसलमानों को बातें करने का, क्योंकि काम हम तो गवर्नमेंट के इदारों में ज्यादा होता है ना, क्योंकि वहां तो काम ही नहीं होता, तो बातें करके टाइम पास करना होता है। लेकिन घरों के जो फट्टे होते हैं वो खतरनाक, चाकू निकल आते हैं, छुरियां निकल आती हैं, 2-2 साल तक भाई से बात ही नहीं कर रहा, तलाकें हो जाती हैं, बच्चे रुल जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमने नहीं देखा कोई बॉस की वजह से डिप्रेशन में गया हो। ऐसे मियां बहुत देखे हैं जो बीवी की वजह से, औरतें शौहर की वजह से, बहुएं सास की वजह से, सास अपनी सास की वजह से आप कहने वाले थे सास बहू की वजह से, अब तक ऐसी रिपोर्ट आई नहीं है, वो छोड़ें भी ज्यादा। तो खुद समझ आ रहे हैं आप लोग, वो सास भी डिप्रेशन में आती है, लेकिन वो किसी वजह से, अपनी सास ने उसको डिप्रेशन का मरीज बना के दुनिया से गई होती है, तो वो आगे पार्सल कर रही होती है अमानत बहू की तरफ, ठीक, कि मुझे जो विरासत में डिप्रेशन मिली थी वो मैं पूरी कहाँ ट्रांसफर कर रही हूँ बहू को। अब जब झगड़े होते हैं सास बहू के बहुत, हम कहते हैं भाई अलग करो, तो माँ बाप फिर गैरत के ताने, हमने दूध पिलाया जवान कर दिया, अलग हो रहे हो। हालांकि माँ बाप का राइट नहीं है, ये आपका हक ही नहीं है। बेटा जवान हो गया, बिल्कुल अलग रह सकता है, वो ना रहे अच्छी बात है, साथ में जो बरकत है बोले, लेकिन ये वही है, अखलाकी कुछ और चीजें होती हैं, लेकिन पड़ोसी गिरबान थोड़ी पकड़ सकता है आपका कि भाई हदीस में आता है तो मुझे खिलाया करो, तो खिलाओ। तो माहिर नफ्सियात से गुजारिश है, जब लोगों को मोटिवेट किया करें, कुछ अच्छे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर जगह अच्छे बुरे भी होते हैं, अच्छे तो सारे ही हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों में बेचारों के पास खुद गाइडेंस नहीं होती, गाइडेंस नहीं होती। वो इंग्लिश के अल्फाज घुमा रहे होते हैं एक्चुअली यूँ वगैरह वगैरह, मुझे तो इतनी इंग्लिश नहीं आती। तो बात सही होनी चाहिए, चाहे इंग्लिश में हो या उर्दू में हो या पंजाबी में हो। लोग जबान को देख रहे हैं आजकल, स्टाइल को देख रहे हैं, बातों को, क्योंकि फिल्मों का दौर है ना, ड्रामों का दौर है, जिसके स्टाइल अच्छे लोग मुतासर हो रहे हैं, बात को तो देख नहीं रहे। बात भी हो, स्टाइल भी हो, फिर मजा है। क्या ख्याल है? बात भी हो और स्टाइल भी हो, और अगर स्टाइल नहीं है तो बात को ज्यादा फोकस करना चाहिए। स्टाइल की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन बात बहरहाल सही होनी चाहिए। तो आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे मातहत जो लोग हैं, मैं उनको इस हद तक पाबंद बना सकता हूं, इससे ज्यादा शरीयत ने मुझे हक बोलो नहीं दी। ये सबसे पहले वालिदैन पर आता है। हमारे पता है सिस्टम क्या चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बेटा फरमाबरदार होगा तो बाप उसको निचोड़ लेगा, बोले हर बात मानता है, तो इसकी यही गलती है कि हर बात मानता है। कम कहीं नो कर दे तो बाप बेटे को पूरे माशरे में जलील कर देता है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा। अरे वो हर बात मान रहा है। एक दफा एक अब्बा है, मुझे कहने लगे मेरा बेटा ये मेरा, मैंने कहा यार ऐसे बेटे आजकल ऑर्डर पे नहीं मिलते, इतना नेक है। एक चीज में अगर उसने इंकार कर दिया और वो उसका हक भी है, तो आपको तो कहना चाहिए बेटा मैं, यानी आपको तो उसका दिल जीतना चाहिए। लेकिन चूंकि बेटा फरमाबरदार मिल गया तो अब्बा उसको पूरी तरह निचोड़ रहे हैं। अगर वही नाफरमान होता तो अब्बा कहते सिर्फ 100 में से एक भी मान ले तो मैं खुश हो जाऊंगा। सीजन ये चल रहा है, सही है ना, मौसम चलता है ना, अभी आम का मौसम खत्म, अंगूर आ गए, तो सीजन होता है ना, जब अंगूर है तो अंगूर नजर आएंगे आपको। और यही हाल अब्बा का है। जब तक अब्बा आपकी मजबूरी है, आपके अब्बा बहुत अच्छे, पैसे निकलवाने उनसे, जहां अब्बा की जरूरत नहीं रही वहां अब्बा से ज्यादा टेंशन वाला आपके घर में। जब अब्बा बूढ़े होते हैं तो कैसा सताया जाता है उनको, ये हमारे माशरे में अक्सर होता है। बूढ़ा होने की देर होती है बेचारे की, वो खांसता हुआ भी बुरा लग रहा होता है, हर चीज में वो क्या लग रहा होता है बुरा, ये जाएगा कब।
اور باقی حقوق کو اسی پر قیاس کر لیں. تو یہ جو اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ, اس مکمل میں یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کے مجھ پر کتنے حقوق ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب بڑے بزرگ تھے, ہم ان کا بہت احترام, ان کے غلاموں کے غلام تھے, غلاموں کے غلام. میں نے حضرت سے کوئی بات عرض کی کہ حضرت کچھ ایسی بات ہے, کچھ گھر سے متعلق. حضرت نے وہ بات مشورے کے لیے کسی سے ذکر کر دی. تو میں نے حضرت سے عرض کیا, حضرت یہ گھر کی بات تھی, یہ باہر نہیں آنی چاہیے تھی. حضرت نے مجھ سے معذرت کرنا شروع کر دی, کئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے, حالانکہ وہ بات کوئی ایسی نہیں تھی. اب اگر وہ یہ کہتے کہ میں چونکہ بزرگ ہیں, میں بڑا, میں نے کر دی تو کیا ہو گیا, ہم تو کچھ نہیں کہتے, کیونکہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ بڑوں سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو معاف کرو. یہی ہے نا اخلاق, تو اخلاقی طور پہ تو شریعت ہمیں اسی کا پابند کرتی ہے. لیکن یہ ان کا بڑا پن کہ وہ جانتے تھے کہ بھائی یا اس سے آگے, حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن جس سے کہ وہ مجھے پتا تھا کہ میرا دشمن ہے. تو کسی کا راز فاش کرنا یہ باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کا راز, بولو نا, باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کی غیبت کرے, ماں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کی غیبت کرے. ہاں بیٹا ظلم کر رہا ہو باپ کے اوپر, باقی واضح ظلم ہو, پھر اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے اپنے کسی بہت ہی کلوز آدمی کو وہ اپنا غم بتا سکتا ہے, یا کسی سے مشورہ لینا ہو کہ بھائی بیٹے میں یہ جرم ہے, تو مشورے کے طور پر کسی ایسے آدمی سے جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ راز فاش نہیں کرے گا. آج دیکھا ہے باپ اپنے بیٹے کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں, یہ غیبت ہے بھائی, تو کسی غیر مسلم کی غیبت جائز نہیں ہے, تو بیٹے کی کیسے جائز ہو گئی, بہت مشکل ہے. بیٹے کی غیبت بھی جائز نہیں ہے, ماں کے لیے بیٹی کی غیبت بھی جائز, اور بیٹے کے لیے باپ کی تو اور زیادہ گناہ ہے. لیکن یہ گھروں میں ہوا ہے. جب بیٹا سنے گا کہ میرا ابا فلاں فلاں کو پکڑ کے میرے بارے میں برائیاں کر رہا ہے, تو اس کا مطلب پھر گھر میں سکون, بولتے کیوں نہیں ہو سکتا, پھر نہیں ہوگا. اس کے دل میں ایک نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے. ہم تو یہی کہیں گے بھائی باپ ہے صبر کرو, لیکن بہرحال نفرتیں پیدا ہوں گی اور لڑائیاں ہوں گی. پھر جب باپ کو سمجھایا جائے اور وہ تکبر میں آئے کہ نہیں میں نے کر دی تو کیا ہے, اس کا مطلب فالٹ کہاں ہے, آپ میں ہے. سمجھ رہے ہیں ٹیکنیکل فالٹ کس میں ہے. اس لیے اسکرو پانی لے کے بیٹھا کریں, جہاں کہیں فالٹ نظر آ رہا ہے اس کو فوراً ٹائٹ کروا لیں. اور یہ علماء سے ٹائٹ ہوتے ہیں, فوراً پوچھیں حضرت اس میں بتائیں غلطی پر کون ہے. یہ بڑا لمبا موضوع ہے کہ کس کے کس پر کیا حق ہیں, وہ بیان ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں یہ تو ہر آدمی اس چکر میں ہے کہ فلاں کے مجھ پر فلاں پر میرے کیا حقوق ہیں, اس میں تو پتہ ہے سب, ہر آدمی اس کو نچوڑنے میں لگا رہتا ہے. لیکن میری باؤنڈری کہاں تک ہے. ماں باپ کہتے ہیں مجھ سے اکثر فون آتے ہیں کہ والدین کے حقوق پر پلیز بیان کریں, آپ والدین کے حقوق پر بیان کریں. اور اتفاق سے میں کہہ دیتا ہوں اولاد کے حقوق پر, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی, میں کہتا ہوں بھائی اس پر بھی کریں گے لیکن ساتھ ساتھ اس پہ بھی تو ہونا چاہیے نا, اس پہ بھی تو ہونا چاہیے, دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مکمل اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. علماء نے لکھا ہے کہ استاذ مدارس میں نا شاگرد استاذوں کا بہت احترام کرتے ہیں, لیکن استاذ کے لیے کسی شاگرد کو فاسق و فاجر کہنا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, فاسق و فاجر کہنا جائز, زانی کہنا جائز نہیں ہے, کہ یہ الزام ہے. تو اللہ نے ایک باؤنڈری رکھی ہوئی ہے, اس سے آگے آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے. کمیٹی ہے مسجد میں تو امام کو کمیٹی سے آگے نکلنے کی اجازت, بولو نا بھائی, نہیں ہے. وہ کمیٹی کا پابند ہے. بعض جگہوں پر ایسے ہوتا ہے امام کمیٹی کو لفٹ نہیں کرا رہا ہوتا, کہتا ہے میں چونکہ امام ہوں, میں چونکہ وہ چندے کے حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کمیٹی کو. بھائی جب آپ کسی کمیٹی کے تابع ہیں تو جتنا چندہ آ رہا ہے آپ کے باپ کو بھی حساب دینا پڑے. بعض ائمہ سب نہیں, اکثر تو الحمدللہ صحیح ہوتے ہیں, لیکن بعض جگہوں مسجد پہ کیس آتے ہیں امام حساب نہیں کرتے, کون مجھ سے کون ہوتا ہے حساب لینے والا, میں تو مفتی ہوں, میں تو بزرگ ہوں, میں تو فلانا ہوں, میں کیا کرپٹ ہوں. بھائی آپ چور ہو, کرپٹ ہو, آپ نیک ہوں. جب مسجد کا ایک رسید ہے, کوئی چندے کا سسٹم ہے, تو آپ کو اخپل طریقے سے چندہ کرنے کی اجازت, بولو بھائی نہیں. اخپل لفظ یاد رکھ لیں, بہت سارے کام اخپل طریقے سے کرنے کی وجہ سے غلط ہو رہے ہیں. وہ مجھ سے لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ اخپل کا مطلب کیا ہے, پرسوں ایک صاحب اخپل کا مطلب پوچھنے کے لیے آیا تھا. تو وہ پابند ہے. اسی طرح کمیٹی پابند ہے کہ وہ امام کا احترام کرے, اس کے ساتھ ایسے پیش نہ جیسے ملازم ٹائم دیکھنا کیا ہو رہا ہے, تمہیں بولا تھا 40 نماز 45 کھڑی کرو تم ہیں, تمیز سے, ٹھیک ہے نا, ریکویسٹ کے ساتھ. تو مسجدوں میں بھی لڑائیاں, گھروں میں بھی, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں یہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا کس پر کتنا حق ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.